گیم تو پاکستان سے کھیلی جا رہی کیونکہ ابھی بھی وہ سارے ٹیرر کیمپس وہاں پر موجود ہیں, ابھی بھی ٹیرر کا ایکسپورٹ ہو رہا ہے. اگر آپ بس یہ ایک چیز بند کرا دیں تو تمام جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں کہ باقی مدوں پر ریزولوشن ہونا چاہیے وہ سب سمبھو ہے. پاکستان نے ہندوستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش, ٹیرر کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش, یہ تو ابھی آپ نے روکی نہیں ہے. سب چیزیں وہیں پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. مودی کیا کہتے ہیں بار بار کہ آتنکواد کی جو نلکی ہے اس کو بند کیجئے, سب چیزیں وہیں سے شروع ہوتی ہیں. ہاں وہ بالکل یہ ساری چیزیں اسی ٹیرر کیمپس جو آپ کہہ رہے ہیں کشمیر میں, ٹیرر کیمپس بلوچستان کے بارڈر کے اکراس بھی ہیں, بند کریں انہیں. ٹھیک ہے, ٹیرر کیمپس بلوچستان کے بارڈر کے اکراس بھی ہیں, بند کریں انہیں. ٹھیک ہے, دیکھو یہ راہل ون سائیڈڈ ویو نہ لیں آپ, ہم لینے نہیں دیں گے. آپ ہمیں اگر ہندوستان سمجھتا ہے کہ پاکستان کو براؤ بیٹ کرے, دبائے, ڈرائے, دھمکائے, دیکھیں یہ ہماری جینز میں نہیں ہے. ہم نہ ڈریں گے نہ دبیں گے, ہم نہیں, یہ آپ سے براؤ بیٹ نہیں ہوں گے. ہم چھوٹا ملک ہوں گے لیکن ہم ایک ساورن ایکوالٹی میں بلیو کرتے ہیں. ہم اپنی آنر اینڈ ڈگنیٹی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. آپ اتنا ہمیں دیں آپ کہ ہماری آنر اینڈ ڈگنیٹی کو آپ نہ وائلیٹ کریں. آپ یہ ون سائیڈڈ ویو کشمیر 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 بات کی چلے, ادھر افغانستان سے بلوچستان اور فرنٹیئر میں ایک آپ نے ادھم مچائی بھی ہے. وہاں آپ کا کندھار کا اور جلال آباد کا کونسولیٹ جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہا علاوہ اس کے کہ پاکستان میں ٹیررزم ایکسپورٹ کی جائے. ایران میں زاہدان میں جو آپ کا کونسولیٹ ہے وہ بھی یہی کر رہا ہے. لیکن آپ وہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ہمیں دبانا چاہتے ہیں. آپ اپنی بڑائی ہمارے سر پہ, ہمارے گلے کے نیچے مسلط کرنا چاہتے ہیں. مت کریں کیونکہ ہم ہونے نہیں دیں گے. ہم باعزت قوم ہیں, ہم آپ سے لڑیں گے, ہم آپ کو کنفرنٹ کریں گے. لیکن اگر آپ پیس کی طرف چلتے ہیں اور سنسیریٹی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, تو پھر ہم آگے جانے کو تیار ہیں آپ کے ساتھ. تو یہ سچویشن ہے. نہیں پر ایسے میں جب دونوں دیشوں کے رشتے میں درار آ گئی ہے, اس کی نہیں بات کریں گے. ایک سیکنڈ, آپ کارگل کی بات کریں گے لیکن آپ سیاچن کی اور ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش اس کی نہیں بات کریں گے آپ. تو یہ ون سائیڈڈ ویو کیا لیتے ہیں آپ, یہ تو ہم نہیں کرنے دیں گے آپ. پرائم منسٹر مودی کے کریڈینشل سٹارٹ پوائنٹ جو ہے, ان کی سٹارٹ پوائنٹ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, یہاں ان کو دیکھا جا رہا ہے اینٹی مسلم, اینٹی پاکستان. اگر وہ آگے ایکشنز ایسے دکھاتے ہیں جو پیس اور امن کی طرف ہوتے ہیں وہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جب سے وہ آئے ہیں لائن آف کنٹرول میں بڑی سختی شروع ہو گئی ہے, اور اوپر سے اس کے اوپر ان کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بہت ہی اوفینسو ہیں. یعنی فرینکلی اگر میں ہوتا انچارج اور وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتے تو میں ان سے زیادہ سٹیٹمنٹ سخت ان کے خلاف دیتا فرینکلی. لیکن وہ دے رہے ہیں یہ سٹیٹمنٹ, سٹرونگ قسم کی سٹیٹمنٹ. پاکستان جیسے پاکستان ایک کھلونا ہے جس کو وہ کوئی تھپڑ ماریں گے اور ٹھیک کر دیں گے پاکستان کو. یہ مت کریں, یہ ہم براؤ بیٹ نہیں ہوں گے. تو کیونکہ عوام نہیں ہوگی براؤ بیٹ, اور کوئی لیڈر اگر براؤ بیٹ ہوتا ہے تو عوام اس کو نہیں ہونے دے گی. تو یہ نہ کریں. اور ایسے ہی جتنے بھی, جیسے آپ نے اے پی ایچ سی کا کہہ دیا کہ وہ ملنا, ریڈ لائن انہوں نے کھینچ دیا. بھائی یہ تو کنفرنٹیشنسٹ ہے. تو وہ جو ان کے انیشل کریڈینشلز ہیں اینٹی پاکستان, وہ اس کو کنفرم کر رہے ہیں. مودی صاحب کو اینٹی مائنورٹی, اینٹی مسلم کہہ رہے ہیں, پر ہم آپ کو بتائیں کہ جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہندوستان کے, مئی سے لے کے اکتوبر تک انہوں نے کوئی ایک ایسا فیصلہ اب تک نہیں لیا ہے جس کو دیش کا کوئی بھی مسلمان اینٹی مائنورٹی مانتا ہو. تو یہ بار بار یہ کہنا کہ وہ اینٹی مائنورٹی ہے یا اینٹی مسلمان ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. ان کا ٹریک ریکارڈ نہیں سجیسٹ کرتا پی ایم بننے کے بعد انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا. آپ دیش کے کسی بھی مسلمان سے پوچھئے. اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے مائنورٹیز کے خلاف کچھ نہیں کیا ہے, میں اس کو ویلکم کرتا ہوں, بہت اچھی بات ہے. اگر ان کا سٹانس اب چینج ہو گیا ہے مائنورٹیز کے فیور میں, اور جیسے ایک آپ سیکولر سٹیٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو, بگیسٹ سیکولر سٹیٹ اینڈ بگیسٹ ڈیموکریسی, اگر وہ کریڈینشلز آپ آن گراؤنڈ پروو کرنا چاہ رہے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے, مجھے بہت خوشی ہے. اچھا, ہم آگے بڑھتے ہیں جنرل مشرف, اور اس انٹرویو کے آخری حصے میں پوچھنا چاہوں گا پاکستان کی ورتمان ستھتی کے بارے میں. جس طریقے سے عمران خان اور طاہر القادری نے پورا آندولن رچا پاکستان میں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد پاکستان کی سینا, آرمی, ایک بار پھر سے بہت ایکٹیو ہو گئی ہے اور نواز شریف کا پتہ کافی حد تک کٹ گیا ہے, اور ایک بار پھر سے پاکستان کی آرمی ہی سب طے کر رہی ہے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, کیا کہنا چاہیے؟ نہیں, یہ بات بالکل, یہ دنیا, یہ آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ یوں ہے. دیکھیں پاکستان فوج کا ایک کردار پاکستان کے اندر بہت اہم کردار ہے,
اس کا ایک رول ہے, دیر از نو ڈاؤٹ, کوئی نہیں ڈینائی کر سکتا, جو پاکستان کے لحاظ سے بڑا ٹپیکل ہے. یہ ہماری انوائرمنٹ ہے, ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ملٹری کا ایک بہت اہم رول ہے, ایک ایسی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے ملٹری, جو جب کبھی بھی ملک میں پرابلمز ہوئے, ملک نیچے جا رہا ہو, تو ملک سٹیبلائز کرتا ہے, ملک کو سٹیبلائز کرنے میں ملٹری رول پلے کرتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کے اوپر چڑھ کے گورنمنٹ کو ڈکٹیٹ کرتی ہے ٹرم, یہ بالکل غلط ہے. گورنمنٹ کی پالیسیز فالو کرتی ہے اور ان کو امپلیمنٹ کرتی ہے. جب بھی ملک پرابلمز میں ہو تو پھر اس کا رول آ جاتا ہے. تو لہذا اس وقت جب عوام ایک پرابلم میں ہے اور ملک ترقی کی طرف نہیں جا رہا, لوگ بھی فوج کی طرف دیکھنے لگتے ہیں. تو ایک رول ہے ملٹری کا, جو وہ بہت اچھی طریقے سے کون زیادہ اہم ہے پاکستان میں اس وقت, جنرل رحیل شریف آپ کے آرمی چیف یا آپ کے وزیر اعظم نواز شریف, کون زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں, انڈیویجولز میں انڈیویجولز کی بات میں نہیں کروں گا, لیکن دونوں ملٹری کمانڈر, آرمی چیف اور پرائم منسٹر آف پاکستان, دونوں بہت اہم ہیں. دونوں کا رول ہے اور دونوں کو وہ رول اچھی طریقے سے پلے کرنا چاہیے. اگر کوئی ایک وہ رول اچھی طریقے سے نہیں پلے کر رہا ہے, وہ پاکستان میں پھر اس کے خلاف باتیں ہوتی ہیں اور لوگ اٹھتے ہیں, تو یہ ہوتا ہے یہاں. تو اب میں یہ انڈیویجولز کو میں نہیں کمپیئر کرنا چاہوں گا, نواز شریف اور ورسز راحیل, یہ میں نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن دونوں اہم لوگ ہیں. آرمی چیف ایک ہے, ایک پرائم منسٹر ہے. پرائم منسٹر کو گورن کرنا ہے, پاکستان کو, عوام کو خوشحالی دینی ہے, ملک کو ترقی دینی ہے. اگر وہ یہ نہیں کر رہا ہے تو وہ بہت برا کر رہا ہے, اور لوگ اٹھیں گے جو اٹھ رہے ہیں. انفارچونیٹلی دیٹ از دا ریالٹی. تو اتنی آرمی کا جہاں تک تعلق ہے, آرمی گورنمنٹ کی پالیسیز فالو کر رہی ہے, ٹیررزم سے لڑ رہی ہے اور بہت اچھا رول اپنا پلے کر رہی ہے. اتنی ساری جو سمسیاں ہیں پاکستان کی, انہیں دیکھ کر دنیا بھر میں ایک دھارنا بن رہی ہے جنرل مشرف کی, پاکستان از ناؤ اے فیلڈ اسٹیٹ, پاکستان ایک فیلڈ راشٹر بن گیا ہے. ویل, میں یہ کہوں گا کہ فیلڈ اسٹیٹ تو بالکل غلط ہے. ڈیفینیٹلی ایک ہماری سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ میں ایک رکاوٹ ہے, ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں. عوام کی خوشحالی بدحالی میں کنورٹ ہو گئی ہے, ملک میں ترقی نہیں ہو رہی ہے اس وقت. اور یہ نتیجہ ہے مس گورننس, ٹوٹل مس گورننس کی وجہ سے اور پور لیڈرشپ کی وجہ سے. ادروائز ملک میں پوٹینشل بھی ہے, ریسورسز بھی ہیں, وسائل بھی ہیں. تو مجھے کوئی شک نہیں ہے پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر آگے چل سکتا ہے. کوئی فیلڈ اسٹیٹ پاکستان نہیں ہے, نہ بنے گا کبھی, کیونکہ پوٹینشل ہے پاکستان کے اندر. اب اگر مس گورننس کی وجہ سے یہ تاثر ہو رہا ہے کہ پاکستان کوئی فیلڈ کی اسٹیٹ کی طرف سے جا رہا ہے, یہ تو حکومت کو دیکھنا چاہیے, پرائم منسٹر کو دیکھنا چاہیے اور اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. جنرل مشرف, آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں مس گورننس ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سत्ता کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں, آرمی کو زیادہ سکریہ ہونا پڑ رہا ہے. ایسے میں ان سب پرستتیوں کو دیکھتے ہوئے کیا جنرل پرویز مشرف کو یہ لگتا ہے کہ ان کی آگے چل کر پاکستان کے بھوشیہ میں کوئی رول ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کا کوئی کردار رہے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ریٹائر ہو گئے ہیں آرمی سے بھی, پولیٹکس سے بھی, اور اب آپ کا پاکستان میں کوئی رول نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایمانداری سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کوئی 9-10 سال اس ملک کو لیڈ کیا ہے, اور میں آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ, مجھے فخر ہے کہ ان 10 سالوں میں میں نے جو ترقی دی ہے ملک کو اور عوام کو جو خوشحالی دی ہے وہ ایک مثالی ہے. اس کے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, اس کے میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں. اب میں پوری ایمانداری سے کہنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی ایگو میرا نہیں ہے کہ میں دوبارہ پریزیڈنٹ بنوں یا پرائم منسٹر بنوں. مجھے یہ بھی غلط فہمی نہیں ہے کہ میں ہی ایک اکیلا آدمی ہوں جو ٹھیک کر سکتا ہوں. یہاں بہت قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت ایماندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو مجھے یہ بات نہیں ہے. لیکن مجھے تشویش ضرور ہے, میں بھی پاکستانی, میں آئی لو دس کنٹری, میں اس ملک کو, اور مجھے زیادہ تشویش اس لیے بھی ہے میں جانتا ہوں کہ اس ملک میں پوٹینشل بھی ہے, ریسورسز بھی ہیں. تو مجھے تشویش ہے کہ یہ کیوں نیچے جا رہی ہے, یہ عوام کیوں بدحالی کی طرف جا رہے ہیں, ملک کیوں نہیں نیچے, کیوں نہیں ایک ترقی کی طرف سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف آگے جا رہا ہے. تو اس وجہ سے میں بغیر ایک آرڈنری آدمی کے لحاظ سے بھی میں جو کچھ بھی میری کنٹریبیوشن ہے میں اس ملک کی طرف کرنا چاہوں گا. لیکن اس ملک کو میں ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتا ہوں, عوام کی خوشحالی دیکھنا چاہتا ہوں. میری پرسنل ایگوز کوئی ایسی نہیں ہے. پر جنرل مشرف, اس سلسلے میں ویکن نہ کریں آپ. جنرل مشرف, اس کا کمال کی بات ہے آپ کے اوپر بھی ہوگا, پاکستان نے افغانستان میں, ہندوستان میں
کئی پریشانیاں پیدا کی. لشکر طیبہ کو آپ نے جنم دیا, حرکت المجاہدین کو آپ نے سپورٹ کیا, جیش محمد کو آپ نے فنڈ کیا, تحریک طالبان پاکستان آپ کے خلاف کھڑا ہوا, ساتھ کے ساتھ آپ نے کئی سارے فرنٹس پر اپنے اپنے گیم کھیلے, اور وہی سب سمسیاں اس وقت پاکستان کو ستا رہی ہیں. وہ فرینکنسٹین مانسٹر سا بن گیا ہے جو کہ پاکستان کو کھا رہا ہے, اور ابھی بھی آپ مانتے ہیں کہ ہندوستان ہی پاکستان کی تمام سمسیاؤں کی وجہ ہے. یہ بات کا احساس نہیں کہ پاکستان کی جو پرابلمز ہیں وہ خود کریٹ کی گئی ہیں, پاکستان ہی رسپانسبل ہے اپنی تمام پرابلمز کے لیے. جنرل مشرف, یہ آپ کازز کی طرف نہیں جا رہے ہیں راہل. دیکھیں یہ ریلیجس ملیٹنسی جو ہے, آپ جو بات کریں یہ ریلیجس ملیٹنسی کی بات کریں, یہ 1978-79 سے جب افغانستان میں سوویت یونین آیا اس وقت سے یہ شروع ہوئی ہے, جس میں جہاد لانچ کی گئی, مجاہدین لائے گئے یہاں, ادھر سے شروع ہوئی ہے. اور پھر 89-90 میں یہ جب سوویت یونین ڈیفیٹ ہوا, یہ ایریا سے یہ سارے جو کولیشن فورسز ہیں وہ سر چلے گئے, اور یہاں سے یہ ایک ڈی اسٹیبلائز اسٹیٹ شروع ہوئی جس میں طالبان بھی بنے. اس میں پھر کشمیر میں جو بھی یہ جس کو آپ کہتے ہیں ٹیررزم, یہاں ادھر میری نظر میں وہ ایک انڈیپینڈنس موومنٹ شروع ہوئی, وہ اس کا بھی فال آؤٹ پاکستان کے اوپر ہوا. جب کشمیر میں ہوا, اس ساری چیز کا افغانستان میں جو ہو رہا تھا اور کشمیر میں جو ہو رہا تھا اس کا امپیکٹ پاکستان میں ہوا. یہاں بہت سی آرگنائزیشنز بنی جو مدد کرنا چاہتی تھی اپنی کشمیری بھائیوں کی. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جیش محمد ہوا, لشکر طیبہ وغیرہ, یہ سب وہ آرگنائزیشنز ہیں. اس کی روٹ کاز جو ہے وہ کشمیر ڈسپیوٹ ہے. تو اس روٹ کاز کو تو آپ سالو کریں, ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کو سالو کریں, ورنہ یہ جو فال آؤٹ ہے اس کا پاکستان کے اوپر ہوتا ہے اور اس کا فال آؤٹ آپ کے اوپر بھی ہوتا ہے. تو اس کو وی مسٹ ریزالو دس ڈسپیوٹ. اس ڈسپیوٹ کو ریزالو کریں گے تو یہ فال آؤٹ سے ہم بچیں گے. اور اس وقت تو ٹیررزم سے ہم لڑ رہے ہیں, اور یہ آئی ایس بھی اب آ رہی ہے. آل دا مور ریزن کہ ہم اپنے ڈسپیوٹس کو جو کہ ٹیررزم کو سپون کرتی ہیں ان کو ریزالو کریں, تاکہ ہم مقابلہ کر سکیں فردر ڈی اسٹیبلائزیشن.